everybody, you're watching Crossfire. मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, आज पंजाब की हद तक सेनेट का इलेक्शन मुकम्मल हो गया है कि जिसमें एतजाज एहसन, बाबर अवान, इसाक डार, कामरान माइकल समेत दीगर 12 अफराद गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। सरकारी ऐलान 2 मार्च को होगा। सेनेट के इंतखाबात का जारी अमल वो है कि जिसको रोकने के लिए बदख्वाहान जमहूरियत की तरफ से तरह तरह की साजिशें उभर कर सामने आती थीं। कभी मेमोगेट, कभी एनआरओ और तो और सदर मुमलकत को भी कभी संगीन की साजिश, कभी कलम की तो कभी सियासी अदाकारों की साजिशें महज इसलिए नजर आती थी कि कोई कुव्वत है जो सेनेट के इंतखाबात से कबल इस सेटअप को लपेटना चाहती थी। लेकिन सेनेट के इलेक्शन 2 मार्च को मुकम्मल होने जा रहे हैं और ये अमल साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत बलूगत को पहुंच चुकी है। जहां ये मरहला मुल्क और कौम के लिए मुबारक है, वहीं फिक्र का भी है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जिन सेनेटर्स ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपने असासे जाहिर किए हैं, वहां हमें पता चलता है कि हमारे बेशतर रहनुमाओं के पास जायदादें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मां सवाए 1-2 के इनकम टैक्स बराए नाम जमा कराया जाता है। डॉक्टर बाबर अवान की स्पेन में 2 करोड़ 5 लाख की जायदाद, पाकिस्तान में 4 गाड़ियां, 2 करोड़ की ज़राई जमीन, बैंकों में 7 करोड़ 78 लाख रुपए और एक निजी कंपनी में 3 करोड़ 40 लाख रुपए की सरमायाकारी। इस्लामाबाद में 3.5 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट और लाहौर में 20 लाख रुपए मालियत के दफ्तर के मालिक, जबकि इनकम टैक्स 8,62,414 रुपए। सरदार जुल्फिकार खोसा 99 एकड़ ज़राई अराजी के मालिक हैं। बैंक में 7 लाख है और 60 लाख की गाड़ी भी मौजूद है और टैक्स 45,362 रुपए, जबकि ज़राई टैक्स सिर्फ 7,000 रुपए सालाना। मुशाहिद हुसैन सैयद के पास एक प्लॉट इस्लामाबाद में है, 40 एकड़ अराजी अलग से है, 17 लाख की 2 गाड़ियां हैं और 86,000 रुपए बैंक में, जबकि टैक्स 2700 रुपए। नाज़रीन, इसी के साथ साथ कुछ न्यूज़ के अंदर भी हमें फैक्ट्स और फिगर्स मिलते हैं जो अभी तक कंटेस्ट तो नहीं किए गए, मगर 1-2 का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एक हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं हिना रबानी खर साहिबा, who's considered to be a very rich lady indeed, a rich business woman, मगर at the same time इनका टैक्स जो है वो 7,500 रुपए का है और कोट अनकोट टेलीविजन पर आके कह चुकी हैं कि आई हैव पेड टैक्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ द लैंड में प्रॉब्लम क्या है आखिर। अब्दुल हफीज शेख द फाइनेंस मिनिस्टर 9,630 रुपए टैक्स इन्होंने पे किया और अभी 1 अप्रैल कुछ दिन पहले ही ये कहा कि 1 अप्रैल 2012 से 2014 तक जो है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा उसे नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, कोई भी उससे जवाब तलबी नहीं की जाएगी 2014 तक, जिसको कई लोग फाइनेंशियल एनआरओ भी मान रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, एतजाज एहसन साहब के असासे और टैक्स हम पल्ला हैं और उन्होंने आखिरी मर्तबा टैक्स 1,29,75,996 रुपए का दिया था। सवाल ये नहीं है आज कि हमारे ये नुमाइंदे गलत बयानी से काम ले रहे हैं, सवाल ये है कि हमारे इन नुमाइंदों का लाइफस्टाइल यानी कि रहन सहन का जो मेयार है वो बिल्कुल भी इक्वेट नहीं होता जो ये डिक्लेयर करते हैं और किस तरह जो है लूप होल्स ढूंढकर इस सिस्टम को ये अवॉइड और चीट कर लेते हैं, क्योंकि 18 करोड़ की आबादी में महज 20 या 21 लाख लोग हैं इस मुल्क में जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। व्हाई इज दैट? हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है अनफॉर्चुनेटली इस साल वो दुनिया में लोएस्ट डिक्लेयर हो चुका है। पहले भी वो वन ऑफ द लोएस्ट, अब लोएस्ट डिक्लेयर हो गए हैं, महज 9%, जबकि दीगर मुमालिक हैं उनका 14 से 18% होता है। आपको बता देते हैं श्रीलंकन्स पे 15% ऑफ द जीडीपी इन टैक्सेस, इंडियंस पे 17%, द टर्क्स पे 24%, अमेरिकन्स पे 28% एंड the Swedes pay a fat 50% in taxes इस रेशियो में। अब एक साल में 1,900 अरब रुपए जो हैं वो हम कम वसूल कर रहे हैं और ये टैक्स चोरी की वजह से भी है या ताकतवर तबकों को एग्जेम्पशंस भी देती है हमारी हुकूमत। एफबीआर ने भी पिछले साल जो है वो रिकवर कराया है 1,550 अरब रुपए महज, और पाकिस्तान से सूद में जो हम लोगों ने पाकिस्तान ने सूद में जो हमने पे किया है वो है 1,450 अरब, यानी कि 100 अरब हमारे पास बच तो गए, मगर डिफेंस का खर्चा 700 अरब से ज्यादा होता है। उसके बाद सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, पूरा मुल्क चलाना है। 1200 अरब का डेफिसिट एवरी ईयर हो रहा है जो कि जिसकी वजह से कर्जे लेने पड़ते हैं। व्हाई इज दैट? यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारा क्या हक है लोगों पे टैक्स लगाने का अगर हम खुद टैक्स नहीं दे रहे? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब, तहरीक
انصاف کے رہنما ہیں اور 2010 میں یہ بجٹ سپیچ میں انہوں نے کہا تھا، جو ابھی آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھایا، تب انہوں نے 2 کروڑ روپے ٹیکس میں دیے تھے. اس سال 3.5 کروڑ روپے ٹیکسز میں دیے ہیں اور چیلنج کیا تھا دیگر سیاستدانوں کو. کوئی پازیٹیو رزلٹ تو نکلا نہیں، مگر آج جاننے کی کوشش کریں گے ترین صاحب سے کہ کیا بات ہے کہ اس ملک کا کلچر یہ ہے کہ عمرہ ٹیکس نہیں دیتے. اور ایز somebody once said that American taxpayer is subsidizing the Pakistani rich، یعنی کہ ہم لوگ لونز لے کے بس اپنے عمرہ کو ہی محض امیر کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے. جہانگیر ترین صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. جی وعلیکم السلام. ترین صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹیکس چوری کرنے کی کاسٹ کیا ہے ہماری ملک میں؟ اس میں تو کوئی کاسٹ نہیں ہے. ٹیکس آپ چوری کریں، اپنا لائف سٹائل بہترین کریں اور آپ کو کوئی کچھ نہ پکڑنے والا ہے نہ کچھ کہنے والا ہے. اور اگر آپ نے پیسہ اپنا وائٹ کرنا ہے تو آپ اپنے پیسے حوالے کے تھرو باہر بھیجیں، روپے باہر سے آپ ڈالر منگوائیں اور صرف 2% کاسٹ ہوتی ہے اور آپ کا پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں تو حکومت نے ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ آپ کو ٹیکس دینا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. آپ کو تو ٹیکس چوری کرنی چاہیے اور باہر سے پیسہ منگا کے وائٹ کر لینا چاہیے. اور ہر ایک آدمی، ہر ایک تو نہیں، بہت سے لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں. اچھا، یعنی کہ 2% محض 2% کاسٹ ہے، قیمت ہے ٹیکس چوری کرنے کی اس ملک میں ریمیٹنسز کے تھرو. یہ ریمیٹنس کا لا کون لایا تھا جہانگیر ترین صاحب؟ کیوں لایا تھا؟ کون لایا تھا؟ کس نے اجازت دے دی؟ اور کیا واقعی کوئی نہیں پوچھنے والا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کالے ہیں، سفید ہیں، کیسے آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک زمانے میں پاکستان میں فارن ایکسچینج کا بحران تھا، تو اس زمانے میں مجھے اب یاد نہیں ہے کون تھا، یا آپ ریسرچ کریں، مگر یہ جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں ان میں سے ایک نہ ایک تو ہوگی نا، یہ یا PMLN ہوگی یا PVP ہوگی، کیونکہ یہی باری یہ لیتی رہی ہیں. سو انہوں نے لا پاس کیا کہ جی باہر سے جو پیسے بھیجے گا اس کو ہم پوچھیں گے نہیں کہاں سے آئے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر باہر سے جو لوگ محنت کر کے پیسے کما کے بھیجتے ہیں ان سے تو نہ پوچھو. مگر لوگوں نے اس کو پھر استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ یہاں سے حوالے کے تھرو پیسے بھیج کے اور کروڑوں روپے، ملینز آف ڈالرز اندر منگوا کے کہتے ہیں جی میرے بھائی نے بھیجا، میرے چاچے نے بھیج دیا، یا میرا ایک کوئی پرانا رشتہ دار تھا اس نے بھیج دیا، اور آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو ایک لیگلائزڈ کرپشن ہے. اس کو کافی سال ہو گئے. جب ہمارے بحران تھا فارن ایکسچینج کا، بڑا پرانا قانون ہے، مگر آج کل یہ سب سے زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں مس یوز ہو رہا ہے، کیونکہ جتنا بھی چوری، میاں محمد نواز شریف کے ٹینیور میں تو نہیں آیا. I'm just trying to recall, that's why I'm asking you. میرا خیال ہے انہی کے ٹینیور میں آیا تھا جی، مگر کیونکہ میں 100% شور نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا، بٹ 90% انہی کے ٹینیور میں آیا تھا. اور مگر اس کے بعد بہت سی دیکھیں، مگر اس کے بعد سے بہت سی حکومتیں تھیں جس کو ٹھیک کر سکتی تھیں. ابھی بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مگر لوگ کتراتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ہماری ریمیٹنس کم ہو جائیں گی. مگر اس کے طریقہ نکالا جا سکتا ہے جو جینوئن ہے، جو اصل میں محنتی لوگ اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں، ان بیچاروں کو آپ تنگ نہ کریں. مگر جو لوگ یہاں سے، جن کی بزنسز ہیں، کمپنیاں ہیں جو یہاں پہ پروفٹ ڈکلیئر نہیں کرتی، مگر ساتھ ایک اس کو کہتے ہیں TT بار سے آ جاتی ہے. تو TT آ جاتی ہے جس سے وہ اپنے گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارا کلچر ہی خراب ہے ٹیکس کا. ہمارا کلچر جو ہے اس میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر یہ آپ بنیادی تبدیلی نہیں کریں گے تو پاکستان کا جو حشر ہو گیا ہے یہ مزید اسی طرح خرابی ہوتی جائے گی. تو یہ اس قانون کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کافی لوگ ہیں، آپ نے کہا ایمانداری سے پیسے بھیجیں، مگر فائدہ کون اٹھاتا ہے سب سے زیادہ؟ دیکھیں کئی لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں اور اپنا جائز ٹیکس دیتے ہیں. مگر تھوڑے سے لوگ ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جو کہتے ہیں بھئی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ ہم اگر ٹیکس چوری کریں ہم پکڑے جاتے ہیں، نہ ہمیں سزا ہوتی ہے، اور اگر ہمیں پیسہ سفید کرنا ہوگا تو ہم پیسہ بینکر کو دیں گے کہ یار یہ پیسہ باہر بھیج دو حوالے سے، اور وہاں سے $1 کی TT منگا لو. وہ پیسہ آ جاتا ہے، اس سے آپ جو مرضی کرتے پھریں. تو یہ تو پورا نظام جو ہے. جی جہانگیر ترین صاحب، 49 ایکڑز کے بعد آپ کو ایگریکلچر ٹیکس پے کرنا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ صوبائی ایشو ہے، صوبوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. کیوں صوبے کلیکٹ نہیں کر پاتے؟ اور اس کے اندر لوپ ہول کیا ہے جدھر ذوالفقار کھوسا جیسے لوگ بھی ہیں 99 ایکڑز رکھتے ہیں مگر چند ہزار روپے دیتے ہیں ٹیکسز کے اندر، ایگریکلچر ٹیکس کے اندر؟ یہ زمینداروں کی غلطی نہیں ہے. میں بنیادی طور پہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے صوبائی حکومت کی غلطی.
کیونکہ صوبائی حکومت پوچھتی نہیں ہے. اب مجھے یاد ہے کہ 2002 میں جب یہ قانون آیا تو میرے اکاؤنٹ والے میرے پاس آئے. جب ہم اینول ٹیکس اپنا کیلکولیٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی ایک نیا قانون پاس ہو گیا, اب آپ کو اپنی زرعی انکم پہ ٹیکس دینا پڑے گا. آپ کی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے تو اس کے اوپر آپ کو جتنی انکم کماتے ہیں اس حساب سے ٹیکس دینا ہے, فکس نہیں ہے. میں نے اپنی انکم کا گوشوارہ نکالا, جو ٹیکس بنتا تھا میں نے چیک لکھا اور میں نے کہا اپنے منشی کو کہ بھائی جا کے تحصیلدار صاحب کو جمع کرا دو. یہ ٹیکس آپ کو چیک واپس آ گیا تھا نا؟ جی. اس نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے آپ سے بھی مانگا ہے. انہوں نے کہا یار آپ نے مانگا تو نہیں ہے مگر قانون ہے. اس نے انکار کر دیا لینے سے. مجھے 1 سال لگا مہر, 1 سال. میں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھے, میں نے بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین کو پنجاب میں خط لکھے کہ بھائی یہ تم لوگوں نے قانون بنایا ہے, یہ میری انکم ہے, میں تمہیں ٹیکس دینا چاہتا ہوں. 1 سال کے بعد فائنلی کوئی ایسا اچھا افسر آیا, اس نے پھر آرڈر دیا کہ تحصیلدار کو کہ بھائی ترین صاحب سے ٹیکس لے لو. یہ ہمارے ملک میں حالات ہیں. سوری ٹو سے ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی, مگر آپ کا سسٹم بھی یہ انشور کرتا ہے کہ جو اس ملک میں جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں ان کا واقعی دماغ خراب ہے, اور کوئی دے رہا ہو تو دوسرا واقعی سمجھتا ہے اس کا دماغ خراب ہے. صحیح بات ہے, پر یہ تو اپنے ایمان پہ دینا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے دینا اچھا پڑتا ہے. یہ بتائیے دیکھیں مگر جی بتائیے, ضرور بتائیے. دیکھیں یہ تو اپنے ایمان سے آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ایک زندگی گزارنی ہے ایک انسان نے, تو جو اس کا کانشنس ہے, جو اس کا ایمان ہے, اسی پہ یہ زندگی گزارتا ہے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ٹیکس دینے سے مجھے نقصان نہیں ہوا, ٹیکس دینے سے مجھے فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, اچھے لوگ میرے ساتھ کام کرنے کو آئے, کیونکہ جب آپ اچھے کام کریں تو آپ کی ٹیم بہت اچھی ہو جاتی ہے. جب ٹیم اچھی ہو جائے تو آپ کامیاب زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کو رات کو نیند بھی اچھی آتی ہے. تو یہ دیکھیں اس میں برکت ہے. اور اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں پاکستان میں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, جو اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں, سب اس پر پراسپر کر رہے ہیں. اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. رات کو نیند بھی ساروں کو اچھی آتی ہے. یہ کلچر ہم اگر پاکستان میں لے آئیں تو پوری پاکستان کی تقدیر جہانگیر ترین صاحب, یہ تو آپ کی بات صحیح ہے نا, مگر انفارچونیٹلی نیند ان کو بھی بڑی اچھی آ جاتی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے, جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا بات ہے کہ جو 1-2 لاکھ روپے کما رہا ہو کوئی بندہ, اس کا تو ٹیکس فوراً کٹ جاتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس بھی لگ جاتا ہے, کمپنیز بھی لگا دیتی ہیں, کاٹ لیتی ہیں, مگر ایگریکلچرلی جن کی زمینیں ہیں ان کا جا کے کروڑوں میں جا کے بعد میں جا کے ٹیکس لگتا ہے. اور آپ کا ایکڑز پر ایوریج انکم کیا ہے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنی محنت کریں. 50,000 بھی ہو سکتی ہے, لاکھ روپے ایکڑ بھی ہو سکتی ہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. کہیں جہاں زمینیں اچھی نہیں ہیں وہاں 20-25 ہزار ایکڑ بھی ہو سکتی ہے. مگر ہر علاقے میں یہ سب کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے لیز کا ریٹ, جتنے میں آپ زمین لیز کرتے ہیں, یعنی کہ ایک آدمی ایک دوسرے مالک سے کہتا ہے یار میں تمہیں 25,000 50,000 دوں گا یا 60,000 دوں گا, تم اپنی 1 ایکڑ زمین مجھے دے دو. اس میں سے وہ اس کو پیسے بھی دیتا ہے اور کماتا بھی ہے, تو وہ ایک نیٹ انکم ہے. تو یہ متعین ہو سکتا ہے کہ کتنی انکم ہے کس علاقے میں, مگر صرف ایگریکلچر کا مسئلہ نہیں ہے. مہر آپ کو میں بتاؤں کہ 30 لاکھ اس وقت تقریباً لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, یعنی جن کے پاس NTN نمبر ہے, مگر 30 لاکھ میں سے صرف 18 لاکھ ہیں جو ریٹرن فائل کرتے ہیں انکم ٹیکس کی. یعنی کہ 12 لاکھ لوگ وہ ہیں جو NTN نمبر لے لیتے ہیں کہ ان کو ضروری ہے, مگر ریٹرن بھی فائل نہیں کرتے. اس کے بعد ان 18 لاکھ میں سے کلیکٹرز ہیں ہمارے, یا مسئلہ کیا ہے, اور اس کی درستگی کیسے ہوگی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک گورننس سسٹم ہمارا بالکل ختم ہے, اور کسی کو درد نہیں ہے کہ ٹیکس لینا ہے. اچھا, اس 18 لاکھ میں سے صرف جو ٹیکس کی ریٹرن جمع کراتے ہیں اس میں سے 12.5 لاکھ وہ ہیں جن کی جو تنخواہ دار ہیں. بیچارے جو تنخواہ دار ہیں ان کو تو چوائس نہیں ہے نا, تو صرف تنخواہ دار نکال دیں تو پاکستان میں 18 کروڑ کے عوام میں سے 5.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو خود والنٹیرلی ٹیکس کی ریٹرن جمع کراتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو نہیں کراتے ریٹرن جمع ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو کوئی پینلٹی نہیں ہے, جب آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آتی, تو آپ کیوں ٹیکس دیں گے؟ آپ مزے کریں. تو یہ تو تبدیلی اوپر سے آنی ہے. جس دن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سسٹم کی درستگی کس طرح ہوگی. آپ کے ٹیکس کلیکٹرز بھی چور ہیں, کرپٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لا میکر جو ہیں وہ بھی قانون کے اندر ترمیم اور چینجز نہیں لانا چاہتے کیونکہ it doesn't benefit them. How do you change this? تبدیلی آئے گی اوپر سے.
جس دن ہمارا پرائم منسٹر، چیف منسٹر، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میری یہ انکم ہے، اس پہ میں نے اتنا ٹیکس دیا، یہ میرے ایسٹس ہیں، اور کہیں گے یہ جسٹیفائی کریں گے، اور اپنی کابینہ کو کہیں گے اور اپنے تمام سیاسی جو لیڈرز کے ساتھ ان کے نزدیک پاورفل لوگ ہیں ان کو کہیں گے کہ اگر آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اس دن یہ تبدیلی آئے گی۔ یہ تبدیلی اوپر سے آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لیڈران ہیں وہ ٹیکس نہ دیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں، نہ ڈکلیئر کریں، اور ہم عوام سے کہیں تم ٹیکس دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نہیں چل سکتا۔ یہ اب نظام بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں آئے گی۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تمام لوگ اپنی انکم اور ٹیکس ڈکلیئر کریں گے اور لازم کریں گے ان کے اوپر جو لوگ پاور میں بیٹھے ہیں کہ وہ سب سے پہل وہ کریں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے، تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ایم این اے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹاپ لیڈرشپ جب مثال قائم کرے گی تو تبھی کوئی فرق آئے گا اور سسٹم کی درستگی ہو سکے گی۔ آپ کو یہ بتانا پسند کروں گی کہ اسی دوران جب ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ایک خاتون کے مجھے بار بار میسیجز آ رہے ہیں، وہ بیوہ ہیں، ان کی والدہ بھی بیوہ ہیں، ایک کنال کے گھر پر وہ 30 ہزار روپے جوڑ کے اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے ٹاپکس اٹھائے جا رہے ہوں تو یقیناً ان کو ضرور جلن ہوتی ہوگی اور دکھ ہوتا ہوگا یہ جان کے بھی کہ ہمارے منتخب وزیر اعظم، جس طرح نے لیڈرشپ کا جہانگیر ترین صاحب نے ذکر کیا، ہمارے منتخب وزیر اعظم 2008 کے کاغذات نامزدگی کے مطابق انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتی آمدنی، اپنی ذاتی انکم سے کبھی ٹیکس نہیں دیا، اور پوری ایک لسٹ ہے۔ رحمان ملک صاحب 64 روپیز ٹیکس انہوں نے ڈکلیئر کیا 2008 میں۔ آئی کین گو آن مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خاتون جو ابھی یہ شو بھی دیکھ رہی ہوں گی وہ اور سننا پسند کریں گی۔ لیکن جدھر بات آگی لیڈرشپ کی تو ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے۔ وقفے کے بعد ہم ذکر کریں گے حامد کرزئی اور احمد نژاد کا، جو دونوں صدور ادھر موجود ہیں پاکستان میں، اور اسی ٹاپک کے حوالے سے احمد نژاد جو ایران کے صدر ہیں، ان کے ایسٹس بھی جو ڈکلیئر انہوں نے کیے تھے جب پریزیڈنسی میں پہنچے تھے اور خود ڈکلیئر کیے تھے، وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک گاڑی وہ بھی ماڈل 1977 کا، اور ایک گھر چھوٹا سا جو ان کو وراثت میں اپنے والد سے ملا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنسی کے خرچے بھی انہوں نے کم کر دیے فوراً آ کے۔ ہماری پریزیڈنسی کے ایوان صدر کے جو خرچے ہیں روزانہ کے 10,90,000 روپے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ منتھلی پیمنٹس بھی احمد نژاد صاحب نے ڈینائی اور ریجیکٹ کر دی۔ ہی کنسیڈرڈ اٹ ٹو بی دی پیپلز منی سو ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی آف اٹ۔ وی آر گونا گو آن اے ویری شارٹ بریک۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے ایران اور افغانستان کے صدور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ واپس آنے کا شکریہ۔ ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر۔ ایران اور افغانستان کے صدور پاکستان میں موجود ہیں۔ ادھر انہیں ہماری افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے، اور ادھر امریکی افواج نے پاکستان میں 2 ڈرون حملے کر کے انہیں اپنی طرف سے سلامی پیش کی ہے۔ احمد نژاد اور حامد کرزئی پاکستان میں اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر امریکہ کی افغانستان سے واپسی کے بعد کی صورتحال پر غور کر کے امن کا راستہ تلاش کریں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو سیکیورٹی اورینٹڈ ہوا کرتی تھی اور بھارت کی ممکنہ جارحیت کے گرد گھوم کر امریکہ کے جھولی میں جا پڑ جاتی تھی، لگتا کچھ یوں ہے ناظرین کہ اب سیکیورٹی ڈاکٹرائن سے نکل کر ٹریڈ ڈاکٹرائن کی طرف جا رہی ہے۔ بھارت سے ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں، ایران سے گیس لینے والے ہیں، افغان بھارت تجارت کے لیے ہمراہ داری دینے پر آمادہ ہیں۔ ایران بھارت سے آگے نکل کر ہم اپنے درینا دوست چین اور ماضی کے دشمن روس کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ یعنی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہزاروں میل دور امریکہ کے بجائے اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر کرنے جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں پیراڈائم شفٹ شاید آ چکا ہے۔ امریکہ کو اپنی سرزمین پر اور اس کے دوستوں کو پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی بدلتی خارجہ پالیسی شاید قابل قبول نہ ہو۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پر امریکی سفیر اپنا رد عمل بھی 2 ٹوک الفاظ میں دے چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنی نئی خارجہ پالیسی کا عندیہ نوڈیرو میں 27 دسمبر کو ایک تقریر کے دوران دیا تھا۔ ناظرین، سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان کی سلامتی پر مامور ادارے اس نئی خارجہ پالیسی میں سول حکومت کے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں، کیونکہ بیشتر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ متفق ہیں۔ سوال یہ بھی اپنی جگہ زیادہ اہم شاید محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد پاکستان کا نیا خارجی اتحاد پاکستان اور افغانستان میں امن قائم کر بھی سکے گا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے
हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तलत मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, ये बताइएगा कि अभी दोनों सदूर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक मीटिंग भी हो रही है, इससे एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी? इज इट अ सिंगल ट्रैक एक्सपेक्टेशन या मल्टीपल? देखिए, मेरे ख्याल में इससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों ममालिक जो हैं पाकिस्तान के, चूँकि सरहदों पर हैं और एक मुसलमान ममालिक हैं, इनसे तारीख़ी भी ताल्लुक़ है, मजहबी लिहाज से भी ताल्लुक़ है, और ये एक बहुत अहम इस वक्त और नाजुक वक्त से ये पूरा ख़ित्ता गुज़र रहा है, जिसमें अमेरिका और नेटो के अफ़वाज जो हैं अफ़गानिस्तान से इनक़ला कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेशर जो है ईरान पर बहुत ज़्यादा है, चूँकि उसकी जौहरी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, और तो और पाकिस्तान ख़ुद अपने अंदरूनी लिहाज से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो तमाम तीनों ममालिक के अंदरूनी भी प्रॉब्लम्स हैं और बैरूनी भी दबाव हैं। अच्छा, ये बैरूनी दबाव तो ज़्यादातर अमेरिका की तरफ से आ रहा है तीनों पे आ रहा है। तीनों किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, तीनों मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान, सबसे पहले अफ़गानिस्तान को लें। अफ़गानिस्तान जो है एक तरीक़े से अमेरिका पर काफ़ी उसका इन्हिसार है और रहेगा, इसलिए कि 97% उसका जो बजट है वो अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो उठा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि उसकी ये उम्मीद होगी कि चाहे कोई भी सदर हो अफ़गानिस्तान में, कोई भी हुकूमत हो, तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मग़रिब के ममालिक जो हैं उसकी मुसलसल हिमायत करते रहें। दूसरी बात यह है कि उसके अफ़वाज जो हैं अभी तक पूरी तौर से ट्रेन नहीं हैं, तो इसलिए जब तक उनके पूरी तौर से ट्रेनिंग नहीं होती और अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं बनता जिसके अफ़वाज ख़ुद वहाँ की सिक्योरिटी संभाल सकें, और उन इलाक़ों पर जिनका ये बहुत ख़्याल किया जाता है कि तालिबान गालिब हैं, तो उनके ऊपर ये अबूर नहीं हासिल कर सकते, उस वक्त तक मेरे ख़्याल में वो चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की ट्रेनिंग कम से कम एस्टैब्लिशमेंट्स और कुछ और ऐसे एयर कवर वगैरह मौजूद हो। रहा ईरान की बात, तो ईरान के और अमेरिका के ताल्लुक़ात इसलिए बहुत ख़राब हुए हुए हैं कि अमेरिका किसी सूरत में ईरान को एक जौहरी असलहा हासिल करने में रोक रहा है, और कल बहुत बड़ा ऐलान भी किया है ईरान ने इस हवाले से। और ईरान ये कहता है कि मुसलसल कि हम असलहा नहीं बना रहे हैं, हम जो हमारा हक़ बनता है कि हम अमन के ज़रिए जौहरी जो अपनी क़ुव्वत है उसको सिविल न्यूक्लियर। अच्छा जनरल साहब, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये दो टोक अल्फाज में ये भी क्लियर कर दिया है कि अब प्रेसिडेंट हामिद करज़ई की उम्मीद ये है पाकिस्तान से कि तालिबान के साथ राब्तों में पाकिस्तान मदद करेगा उनकी। क्या वाकई ये डूएबल है कि नहीं? क्योंकि हिना रबानी खर लास्ट जब काबुल गई थी उन्होंने कहा था दैट वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग that can facilitate Afghan-led and Afghan-owned peace and reconciliation process. क्या वाकई ये इस हवाले से हम उनकी मदद कर रहे हैं ऑलरेडी? We're going to find out after a very short break. Stay with us. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। बात हो रही थी कि हमारे सदर तो मौजूद ही हैं इधर, मगर अफगानिस्तान और ईरान के सदूर भी यहाँ मौजूद हैं। क्या एंड गेम पे बात हो रही है या महज फोकस इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन पे हो रहा है, जिस समिट का बताया गया है जुमेरात और जुमे के दिन तीनों सदूर बैठेंगे साथ? मगर ब्रेक पे जाने से पहले हम जनरल साहब आपसे मैं पूछी थी कि ये दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि हामिद करज़ई साहब हेल्प मांगेंगे कि डायलॉग और कांटेक्ट फैसिलिटेट हो सके तालिबान के साथ। क्या हम उस पोजीशन में हैं और क्या ऑलरेडी हम इस पे काम शुरू कर चुके हैं? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, इस वजह से कि इनके ताल्लुकात एक हद तक तालिबान से अभी भी बड़े अच्छे हैं। इन्होंने कांटेक्ट रखा हुआ है, और आपको इल्म है कि ये कहते हैं कि तालिबान का जो शूरा था, मुल्ला उमर का शूरा, यहाँ मौजूद भी था बलूचिस्तान में या क्वेटा में, तो इस लिहाज से पाकिस्तान इनके ऊपर एक किस्म का असर और रसूख इनका है। और लेकिन ये है कि तालिबान अपनी सोच रखते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं, फ़ैसला करते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने यहाँ मुक़ीम रहे हैं, पाकिस्तान की बात कुछ हद तक वो ज़रूर मानेंगे, और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो आगे पेशरफ्त हो और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों, ताकि एक ऑर्डरली ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो।
تو میرے خیال میں پاکستان ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور مثبت ہی اضافہ کرنا چاہتا ہے، یا ہمارے پاس کوئی سائنز اور سگنلز ہیں کہ پہلے کی طرح یہ نہیں انشور کرنا چاہتا کہ ہماری کوئی انویسٹمنٹ ہو سرحد پار، یا کسی طرح ہمیں کوئی ہماری سیکیورٹی انشورڈ ہو؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان یہ نہیں چاہتا، اس دفعہ نہیں چاہتا، اس دفعہ نہیں چاہتا We've کہ learned the hard way. ہارڈ وے اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہم افغانستان کے ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی حکومت نہ قائم ہو جو پاکستان کے خلاف کام کرے اور انڈیا کا کوئی زیادہ ڈسپروپورشنیٹ انفلوئنس نہ ہو۔ مگر یہ ہم کس طرح انشور کریں گے؟ حامد کرزئی صاحب تو کبھی اون اپ نہیں کرتے کہ کتنی انڈین پریزنس ہے افغانستان میں اور کتنی ایمبیسیز قائم ہو چکی ہیں اور کتنی پریزنس ہے را کی بھی، وہ تو کبھی اس بات کو اون اپ نہیں کرتے۔ سو ہاؤ ڈو وی انشور دیٹ؟ بیکاز بھارت تو ویسے ہی ادھر پریزنٹ ہے ریکنسٹرکشن میں اور ڈیولپمنٹ کاموں میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کے لیے۔ افغانستان کے لیے کوئی ملک اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاکستان، چونکہ جغرافیائی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے پاکستان کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتے، وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہاں لیڈر ہوگا وہ اس کو ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تناؤ وغیرہ ہوتا ہے اور لیوریج وہ انڈیا سے اور امریکہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے پاکستان پر لگانا چاہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھائیے کہ دیکھیے ابھی افغانستان ہم سے مدد چاہ رہے ہیں طالبان سے ڈائیلاگ کے لیے، ہم جو ہیں نہ ڈر ہو کہ ابھی تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو بھی پرسو کر رہے ہیں، اس حوالے سے صدر زرداری بھی پیش ہیں، انہوں نے ڈیروں میں بھی کہا کہ کسی کی اجازت کے بغیر فیصلہ کریں گے جو بھی کرنا ہے، کسی سے ڈرے بغیر۔ تو امریکی پریشرز تو اپنی جگہ قائم ہے جس کی ہم بات پہلے کر رہے تھے، مگر کیا بات ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے جو سفیر ہیں کیمرن منٹر، انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امریکی سولجرز جو ہیں وہ افغانستان چھوڑ کے واپس گھر جائے۔ where do you place this? What sense do you make of it? میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے، ہمارے شاید کچھ سیاستدانوں کا یا بہت سے سیاستدانوں کا، کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہیں ہونی چاہیے اور وہ تاریخ کو دہرانا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کو وہ چھوڑ گئے تھے 1990 میں، اور جس طریقے سے وہ چھوڑ گئے تھے امریکنز اور دوسرے ممالک، اس کی وجہ سے وہاں خانہ جنگی ہوئی۔ تو ہم وہی چیز کو دہرانا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہی چیز کو دہرایا جائے تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ پاکستان پر نہ ہوں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا ہے کہ پاکستانی سیاستدان نہیں چاہتے؟ کیا ہماری فوج چاہتی ہے؟ پاکستان کی فوج بھی میرے خیال میں قیادت یہ چاہے پاکستانی گی۔ سیاستدان کا ذکر کیا ہے بس کیمرن منٹر نے کہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ امریکی واپس چھوڑ کے جائیں افغانستان۔ اب یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ سب سیاستدان نہیں چاہتے، یہ تو کوئی ایک طبقہ ہے جو کہ نہیں چاہے گا، اور لیکن سارا مقصد جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو ایک آرڈرلی وڈرال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک دم چلا جائے اور وہاں ایک ایسا قلعہ ہو جائے جس سے کہ خانہ جنگی نہ ہو، تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ بھی یہی چاہے گی کہ ایک آرڈرلی ٹرانزیشن ہو بجائے اس کے کہ ایک دم امریکنز انقلاب اس طریقے سے کریں کہ افغانستان اس وقت تیار بھی نہ ہو کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھال سکے۔ ہمارے ساتھ اکرم ذکی صاحب لائن پہ موجود ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ اکرم ذکی صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس انڈیڈ۔ مجھے ایک بات سمجھائیے کہ کیمرن منٹر جو ہیں انہوں نے یہ بھی ابھی بات کر رہے تھے امریکن ایمبیسڈر ٹو پاکستان کی، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کوآپریشن تو بڑی اچھی ان کی جا رہی ہے، مگر ڈی جی آئی ایس آئی جب ابھی مارچ 18 کو ریٹائر کریں گے تو یہ کوآپریشن جو ہے پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ کیا یہ انڈائریکٹلی ایک میسج ہے کہ ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن دینی چاہیے ڈی جی آئی ایس آئی کو؟ دیکھیے وہ اپنے ملک میں ایک تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا تجزیہ وہاں پیش کیا ہے، اس پہ ہم کیا اثر لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہر جگہ جہاں تبدیلی آتی ہے اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔
अच्छा, शुक्रिया। हमारे साथ सलीम साफी साहब भी लाइन पे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सलीम साफी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि हमें मालूम हो रहा है कि हामिद करज़ई ने काफ़ी मुख्तलिफ रिलीजियस सियासी मजहबी जमातों को भी कॉन्टैक्ट किया है, JUIF को भी, जमात इस्लामी को भी, मौलाना समीउल हक को भी किया है JUIF से। आपको क्यों महसूस हो रहा है कि ये एग्रेसिवली हमारी मजहबी जमातों को भी कॉन्टैक्ट और मिलने की कोशिश कर रहे हैं सदर हामिद करज़ई? अगर नहीं, ये कोशिश अफगान हुकूमत की तरफ से पहले भी होती रही, और पिछली मरतबा भी जब अफगान सदर हामिद करज़ई आए तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ उनका लंच भी तय हुआ था उनके सफारतखाने की तरफ से, लेकिन साथ में हुकूमत ने रुकावट डाली, पाकिस्तान की हुकूमत ने, और सिक्योरिटी का बहाना बना के उनको लाहौर जाने नहीं दिया गया। और उस वक्त भी मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने मोहम्मद अब्दुल रहमान और कुछ और लीडरों से भी मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। लेकिन अब चूंकि पिछली मरतबा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जब अफगानिस्तान गई थी, वहाँ उन्होंने तकरीबन तमाम अपोजिशन लीडरों के साथ मुलाकात की, यूनुस कानूनी के साथ और अब्दुल्ला के साथ और उस्ताद मुहक्किक। तो शायद अब तो एक उनको ये हौसला मिला है कि अब की बार वो करना चाहेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान कोई रुकावट नहीं डाल सकेंगी। और दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त चूंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ कोई रिकन्सिलिएशन की, तो खुसूसन उनका फोकस ज्यादा अब राइट विंग की जमातों पे है और दीनी जमातों पे, जिनके बारे में ये ख्याल है कि उनका तालिबान पे असर है। तो अफगान हुकूमत ने अब ये कोशिशें तेज कर दी हैं, और अब जो उनके राब्ते या मुलाकातों की कोशिश है, मुझे वो उनकी उस कोशिश की कड़ी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब और रकम ज़की साहब। मैं जनरल साहब आपसे आखिरी जानना चाहूंगी कि ये 2 सेशंस तो हो रहे हैं अपनी जगह, और आपने ये भी जाना कि रीच आउट कर रहे हैं राइट विंग जमातों को भी, मगर अभी डिफिकल्ट टाइम्स हैं तीनों ममालिक के ऊपर, प्रेशर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो प्रोसेस जिस तरह कंटिन्यू होगा, अफगानिस्तान चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो पाकिस्तान के साथ, किसी एक्सटर्नल प्रेशर या इन्फ्लुएंस के बगैर, क्या ये मुमकिन है? ये इस जब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अंदरूनी लिहाज से इस काबिल हों कि दूसरे ममालिक की मदाखलत को बर्दाश्त ना करें। तो इन द फॉरसिएबल फ्यूचर तो ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखता है तो उसमें दूसरे ममालिक को कोई वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये खित्ते के लिए, खित्ते की सलामती के लिए, उसके अमन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अमेरिका की अगर इस किस्म की सोच है कि वो चाहे कि दोनों ममालिक में तलखी रहे या तनाव रहे, तो वो तो बिल्कुल ही उसके भी मफाद में नहीं होगी। इसलिए कि इस वक्त जितनी भी मॉडरेट फोर्सेस हैं दोनों ममालिक की, उनमें ताउन होगा और वहाँ अमन रहेगा, तो वो पूरे खित्ते के लिए और दुनिया के लिए बहुत ही एक अहम पेशरफ्त होगी। एब्सोल्युटली। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का आज शाम। दैट्स इट फॉर टुनाइट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह विल मीट यू ऑन मंडे। जाने से पहले ये बता दें कि वक्त यकीनन कम है और पेशरफ्त तो स्टार्ट हो गई है इस खित्ते में भी। हम अपने नेबर्स से भी, पड़ोसियों से भी बात करना शुरू हो गए हैं, और हमारे सदर ने भी इस अज़म का इजहार कर दिया है कि अब जो भी हो न डर हो के अपने इंटरेस्ट को ही परसू करेंगे। और यकीनन ये भी महसूस होता है कि अस्करी और सियासी क़यादत दोनों एक पेज पे हैं। वक्त फिर भी 402 दिन 1 घंटा 4 मिनट 10 सेकंड रह गए इस हुकूमत के पास। देखना अब यह है कि इस टाइम में क्या जो है वो अचीव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। लिखना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।